کہ جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے کچھ لوگ جو عزاداری کے خلاف ہیں وہ ہمارے جوان بچوں کو کالجز میں آپ جب ملیں گے تو آپ سے باتیں کریں گے تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کہتا ہوں کہ اپنی زبان کو گندا نہ کریں، ہیٹ اسپیچ نہ کریں، فوراً لعنت ملامت پہ نہ آ جائیں، سمجھانے کی کوشش کریں کہ سامنے والا وہی کہے جو ہم چاہ رہے ہیں۔ توجہ فرمائیں۔ مثال کے طور پر کسی جوان بچوں سے یہ سوال ہو سکتا ہے، محرم شروع ہوتے ہی باتیں آ جاتی ہیں کہ بھائی ماتم قرآن میں دکھاؤ، کالا کپڑا قرآن میں دکھاؤ، عزاداری قرآن میں دکھاؤ، مجلس قرآن میں دکھاؤ۔ توجہ سے سنیے گا، یہ سب دکھاؤ قرآن میں جو تم کر رہے ہو۔ جب قرآن میں نہیں ہے تو کس نے اتھرائزڈ کیا ہے؟ اس کا مطلب تمہارا سارا یہ عزاداری کا جو سسٹم ہے ان لیگل ہے۔ ان لیگل اس لیے کہ قرآن نے اتھرائز نہیں کیا ہے۔ کوئی آیت دکھاؤ جو تم رو رہے ہو، گریا کر رہے ہو، قرآن میں کہاں لکھا ہے گریا کرنا؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے کالا کپڑا؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے ماتم کرنا؟ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارے بچے پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ یار کسی مولوی سے پوچھو کوئی آیت بتائیں۔ دشمن بڑی پالیسی سے چل رہا ہے۔ اگر کمزور مولوی آیا اس نے دو چار آیتیں سنا دی، آپ نے جیسی جا کے کہا تو یہی تو میں چاہ رہا تھا کہ تم کہو، اس کا مطلب تم شیعہ لوگ قرآن کا غلط ترجمہ کر رہے ہو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ ضروری یہ ہے ہم علماء اور خطبہ کی، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں ٹیکنیکل بات آپ کو بتاؤں کہ چھٹے امام نے اس موقع پر ہمیں کیا سمجھایا۔ چھٹے امام نے کہا جب تم سے دشمن سوال کرے تو اس کے سوال میں صداقت نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ اس کے سوال میں فساد ہے، اس کے سوال میں تمہیں ذلیل کرنا ہے، تو تم سوال پہ سوال کرو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ یہ ہمیں بتایا گیا، سوال پہ بحث آرگومنٹ کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ سوال پہ سوال کرو۔ مثال کے طور پر میرے جوان بچوں، اگر کوئی تم سے سوال کرے کہ تم کالا کپڑا کیوں پہنتے ہو، ماتم کیوں کرتے ہو، روتے کیوں ہو، قرآن میں تو نہیں ہے، جب قرآن میں نہیں ہے تو اتھرائزڈ نہیں ہے، ان لیگل ہے اور ان لیگل کام کرنا جائز نہیں ہے، تو آپ پلٹ کے پوچھیں کہ جس طرح تم نماز پڑھتے ہو قرآن میں ہے؟ میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر۔ کس نے ٹائم نماز کا معین کیا؟ قرآن میں ہے ٹائم 7:30 بجے کا۔ تم حج کرنے جاتے ہو، اللہ حج کا تذکرہ تو کرتا ہے کہ ہم نے کعبے کو بنایا طواف کرنے والوں کے لیے۔ کیا 7 چکر دائیں لگائیں کہ بائیں لگائیں؟ قرآن میں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ روزہ کتنے وقت کھولا جائے، کتنے وقت بند کیا جائے؟ قرآن میں ہے۔ لکھا ہے کہیں کہ تکبیرۃ الاحرام کہو، اس کے بعد سورہ حمد پڑھو، لکھا ہے قرآن میں؟ قرآن تو صرف کہتا ہے نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ مومنین نماز قائم کرتے ہیں، نماز کا تذکرہ ہے لیکن نماز کے طریقے کا تذکرہ نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ کہیں دکھا دیں آپ کہ پہلے ہم پڑھو، پھر دوسرا سورہ پڑھو، پھر 1 رکوع کرو، پھر 2 سجدہ کرو، 4 رکعت پڑھو، مغرب کی 3 رکعت پڑھو، عشاء کی 4 رکعت پڑھو۔ تو اس کا مطلب کہ نماز قرآن میں جیسے مسلمان پڑھ رہے ہیں نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو کس اتھرائزیشن کی بنا پہ پڑھ رہے ہو؟ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ کس نے تمہیں اتھرائز کیا کہ قرآن میں نماز نہیں پھر بھی پڑھ رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز تم نے قرآن سے نہیں لیا۔ اب جب مسلمان نماز کی بحث میں آیا تو اس نے کیا کہا کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا چاہیے، ہاتھ کھول کے پڑھنا چاہیے۔ جن کے نزدیک ثابت یہ ہوا کہ رسول اللہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے تھے وہ ہاتھ کھول کے پڑھ رہے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، بہت باریکی تک لے آ رہا ہوں۔ جس کے نزدیک یہ ثابت ہوا کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا چاہیے وہ ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے نماز۔ قرآن میں نہیں لکھا ہے کہ ہاتھ باندھ کے پڑھو کہ ہاتھ کھول کے پڑھو، رسول نے بتایا۔ اس کا مطلب مسلمانوں نے نماز قرآن سے نہیں رسول سے لیا ہے۔ ہم میں تم میں فرق یہ ہے کہ تم صرف رسول سے نماز لے گئے، ہم نے نماز بھی لیا، ہم نے عزاداری بھی لیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔